Today in Pakistan I'm talking about. India तो you know better. But पाकिस्तान में इसका इसलिए बड़ा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि पाकिस्तान की एक कंसेंसस डेवलप हो गया यहाँ. इसको कोई प्लीज कंफ्यूज ना करे कोई desperation for peace. It's just a consensus where a country, people of a country across the board, where they reach a point where they realize that the only way forward is peace and mending your relations. اور ہمارے ملک میں یہ کنسنسس مجھے ڈیٹ یاد ہو تو وہ جب تھا ایک انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد فیس ٹو فیس دونوں فوجیں آ گئی تھیں تو لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ دو نیوکلیر آرم ممالک وہ اگر اس طرح کی کانفرنٹیشن میں جاتے ہیں تو کوئی حادثہ بھی ایک ادھر لے جاتا ہے جدھر دونوں ملک ہار جاتے ہیں. بیکاز یہ جو کسی کا خیال ہے اور یہ بڑے سٹوپڈ لوگوں کا خیال ہے, دنیا کی تاریخ میں ایسے سٹوپڈ لوگ آئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ نیوکلیر جنگ جیت سکتے ہیں اور وہ پھر برنکسمین شپ میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری طرح کوئی بھی عقل والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دو نیوکلیر آرم ممالک کے اندر یہ کانفرنٹیشن کوئی بھی حادثے کی وجہ سے ایک ایسا سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جب سب ہار جاتے ہیں برے صغیر میں. تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں لوگوں کو ہندوستان کی ٹیم آئی اور میں ان دنوں میں وہ ٹی وی کے اوپر میچ انالیسس کر رہا تھا سدھو کے ساتھ, which was a great experience. تو ادھر میں نے ریئلائز کیا کہ پبلک ہیڈ چینجڈ. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو لوزنگ ٹو انڈیا واز ناٹ این آپشن. خوف ہوتا تھا کہ ہار نہ جائیں کیونکہ اتنا پبلک کا پریشر ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے وہاں پاکستان ہارا, آئی تھنک وڈ بی 2004 سم ٹائم دین. یہ سی کہ لوگ انڈیا کو مبارک دے رہے ہیں, کانگریچولیٹ کر رہے ہیں اور پھر پبلک کے اندر بھی ایک بہت چینج تھا. تو اگر میں واٹر شیڈ کہوں تو وہ تھا. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ممبئی ہوا اور وی جسٹ کیم بیک ٹو اسکوائر ون انفارچونیٹلی. لیکن یہ جو امن کی یہ دونوں سب کانٹیننٹ کے لیے بری ہے. تو اس لیے پاکستان میں تو بڑا اپریشیٹ ہوا کل. اب ہندوستان کا آپ بتا سکتے ہیں. How do you see the Indian response? I haven't been following because we have today 100 days function جدھر ہم اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ 100 دنوں میں ہم نے کیا کیا. تو اور ویسے بھی there's so much going on in Pakistan, so I don't know what the response in India has been. But جو انڈیا میں جانتا ہوں majority would really have appreciated it. A minority might feel threatened by it. I don't know. Since you said you haven't followed the Indian response, the Indian government was disappointed at your referencing of Kashmir that may have been brought to your notice. That was one question, how you react to that. And the other was if you could shed some light on how this happened. Kyunki 3 mahine pehle tak to ek bilkul sa cold freeze tha, foreign ministers ki jo meeting honi thi New York mein wo bhi nahi hui. To ekdam se did it start with Sidhu meeting General Bajwa or was there any spade work before? To ye dono sawal the. دیکھیں کشمیر کی بات اگر نہ کرو تو پھر تو کوئی کانفرنس تھی اور اس سے پہلے بھی میں گیا. منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے منموہن سنگھ وہاں کہہ رہے تھے ایز پرائم منسٹر کہ یہ جو conflict in Kashmir is keeping India back from progress. میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہے. تو آپ کے پرائم منسٹر بھی وہی بات کر رہے تھے, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کشمیر کو ریزالو کر لیں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ there is nothing impossible. I just don't
I feel that everything is possible. If you are determined enough, you can do anything. تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں یہاں دونوں ملک کی لیڈرشپ کہ ہم نے یہ ریزالو کرنا ہے, یہ ہو جائے گا ریزالو. اس کا everything has a solution. So I was talking in that context کہ it is keeping that issue is keeping us from moving forward. اور جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کشمیر ریلیٹڈ ہوتا ہے اور we are back to square one. That's all. So your second point was what has happened. کچھ بھی نہیں برکھا. میں تو پہلی تقریر میں نے کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے, ہم 2 آتے ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بٹ آئی گاٹ سچ اے بیڈ رسپانس. کہیں انڈیا سے اتنا برا رسپانس آیا, انہوں نے میٹنگ بھی کینسل کر دی نیو یارک میں, اینڈ اٹ ریئلی سرپرائز می بیکاز وائی وڈ اینی ون بی اسکیئرڈ آف ڈائلاگ. اور یہ پری کنڈیشن ڈائلاگ پہ بھی ڈالنے کے لیے کہ یہ کرو گے تو ڈائلاگ کرے گا, یہ تو ایز ایف کہ دیر از نو انٹینشن فار پیس آلموسٹ. اور ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اچھا ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں, الیکشنز کے امپیریٹیوز ہیں, ووٹ کیچر کئی حلقوں کے اندر ہوگا, انٹیگرزم ٹو پاکستان. تو ہم پھر آرام سے آپ کی الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں, اپریل کے بعد بات آگے چلے گی. لیکن یہ تو تب سے بات شروع ہو گئی تھی جب میری جو اوتھ ٹیکنگ تھی, تب سے بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم یہ کوریڈور کھولیں, کیونکہ بڑی سکھ کمیونٹی سے بڑی ڈیمانڈ ہے. اور no, but also other people from the Sikh community have approached us. اور وہ پاکستان کو پاکستانیوں کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں مسلمان کے لیے جو مدینہ ہے اور روضہ رسول ہے وہ ہمارے لیے, اگر ان کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا کہ بڑی خوشی تھی لوگوں میں, تو ایکسپلین آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان اگر 4 کلومیٹر دور ہو روضہ رسول مدینہ کا اور وہ نہ جا سکے اور پھر اس کو موقع ملے, تو وہ اس طرح کا رسپانس تھا. اور یہ بڑا اچھا ہوا. میں تو وی آر ویری ہیپی. جی Raj Tengappa from India Today magazine. Even after the Kartarpur ceremony, the Indian government's response with regard to talks was put an end to terror and we are willing to talk, otherwise we're not. Now, one of the things this comes out of is a lack of trust between the two countries in the past, and you talked of yesterday not having a blame game. What is it as the new Prime Minister of Pakistan that you could send signals in terms of terror? If you recall, General Musharraf in 2004, you had mentioned an election was there. He made a categorical assertion that Pakistan's territory will not be used for terror by terror groups against other countries. So what is the kind of signals that you could send that could assure India, not only with the 2611 perpetrators, that they're doing things quickly, I mean Pakistan government will facilitate quickly, as well as to ensure that, would you give a categorical assurance that Pakistan's territory will not be used to carry out terror attacks? I've said this before and I'll say it again, that it is not in Pakistan's interest to have a territory used for terrorism outside our country. ہمیں بلیم کیا گیا امریکنز نے کہ افغانستان میں اس لیے وہ نہیں جیت سکے 17 سالوں میں کیونکہ پاکستان سے 3-4 ہزار انسرجنٹس جاتے ہیں اور وہاں جا کے ٹیررزم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے 1.5 لاکھ نیٹو فورس اور کوئی 3 لاکھ افغان فوج نہیں جیت سکی. یہ ہمیشہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. تو اب پاکستان جو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اکنامک حالات آج تک اچھے نہیں ہیں, ہم فینسنگ کر رہے ہیں بارڈر کو. سو اگر پاکستان کا یہ کرتا یہ یا اس کا انٹرسٹ ہوتا تو بارڈر فینس نہ کرے, جس طرح ہندوستان نے بارڈر فینس کیا ہوا ہے. ہم سارا افغان بارڈر اب فینس کر رہے ہیں ایٹ اے ہیوج کاسٹ. سو ہمارا پرابلم کیا ہے افغانستان سے؟ یہاں 27 لاکھ افغان ریفیوجیز رہتے ہیں ابھی بھی, 27 لاکھ, اور ان کی کانسنٹریشنز ہے کئی جگہ پہ. اب وہاں موومنٹ بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے افغانستان سے. تو پاکستان گورنمنٹ نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم کسی طرح ریپیٹریشن کر دیں ریفیوجیز کی. وہ بھی پرابلمز ہے, جانا نہیں چاہتے, فورس ریپیٹریشن کر نہیں سکتے.
ایونچولی پاکستان اب یہ فینسنگ کرنے لگا ہے. میں انڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بدل چکا ہے, یا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے. ہندوستان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. وہ یہ انسسٹ کہ جی آپ ٹیررزم ختم کریں تو ہم یہ کریں گے. یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت روکنے کے لیے. ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سائن کیا ہوا ہے جو کہ واضح کرتا ہے کہ ہم کسی عام گروپ کو پاکستان میں آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. This is about Kashmir again. The 46 years ago, soon after the Simla Agreement was signed, Indira Gandhi was asked at a press conference, what is the way forward? She had said that our official stance is that the whole of Jammu and Kashmir, including Azad Kashmir, is a part of India. However, if someone were to come up with a suggestion that let Azad Kashmir stay with Pakistan and let India keep J&K, I could give it a positive thought. Given the situation today that you are not going to let go of Azad Kashmir, India will not allow J&K to let go of its hold, and there is no third option, namely the Azad Kashmiris and J&K residents cannot have an independent state. So what is the solution? Why not recognize the existing line of control as an international border and throw it open and end it for good? Thanks. یہ فورم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا کہ کشمیر کی کیا سلوشن ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی آسان سلوشن ہے. اگر 70 سال میں ہم سلوشن پہ نہیں پہنچے تو obviously اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو دونوں حکومتوں کے لیے مشکل ہے ماننی, جو دونوں ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے ہیں, دونوں کے لیے سوالو کرنا مشکل ہے. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ سلوشن ہے, اور وہ سلوشن تب نکلے گی جب آپ ڈائلاگ پہ بیٹھیں گے. اور جہاں تک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے اس وقت 2 فورن منسٹر ایکس رہ چکے تھے جو پی ٹی آئی میں تھے, اور میں خود نٹور سنگھ بیٹھے ہوئے تھے, اور بی جے پی کے جو تب اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر تھے واجپئی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے میٹنگ کی دلی کے اندر, اور مجھے واضح طور پہ یاد ہے کہ وہ ریگریٹ کر رہے تھے کہ وہ اگر وہ الیکشن نہ ہارتے نٹور سنگھ اور واجپئی تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے قریب آ گئے تھے کشمیر کی سلوشن کی. مشرف کا دور تھا, تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو اتنے قریب پہنچ گئے, جو مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو بھی ایکسیپٹیبل تھا اور ان کو بھی تھا. تو یہ فورم نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ اپنے برے صغیر کے لوگوں کو یہ بتا دیں, اور یہ ڈریم ہے, یہ بڑی ڈریم ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا امیجنیشن کی ضرورت ہے کہ یہ پیس کے ڈیویڈنڈز اتنے زیادہ ہیں. ہندوستان کے لیے بہت زیادہ ڈیویڈنڈز ہیں. پاکستان میں فرانس اور جرمنی کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلے گی جب ان کی ٹریڈ کھلی, تو وہ یہاں بھی ہوگا. ساری دنیا کا ہے, چائنا کے جتنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کی وجہ سے سارا چائنا کا نیبرہڈ اٹھ گیا ہے. تو ٹریڈ تو یہ تو دنیا بتاتی ہے. یورپین یونین کے اندر جب سارے یہ ملک شامل ہوئے, سب کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. تو ہم اتنی بڑی مارکیٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف چائنا ہے, یہ ہے سینٹرل ایشیا ہے, انڈیا ہے. یہ ایک اگر یہ ایشو ہم حل کرتے ہیں تو سارے برے صغیر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور میرا پرٹیکولر انٹرسٹ یہ ہے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی پرائیورٹی اس کے غریب لوگ ہوتے ہیں, اور ہماری پوری ڈریم ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور ویلفیئر اسٹیٹ تب بنے گی جب کہ ویلتھ کریشن ہوگی, ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوگا جو ہم پھر اپنے نچلے عوام پہ خرچ کریں گے. تو میرا تو یہ انٹرسٹ ہے. میں آپ کو ابھی بھی کہوں کہ ہماری کوشش یہ رہے گی, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے حل کریں. اور اس پہ کشمیر کا مسئلہ میری اگر ہم اوور آل اس کو بڑی پکچر دیکھ لیں تو یہ ایکچولی مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
I'm Ravinder Singh Robin. I come from Amritsar. Thank you very much for inviting us and for Corridor 2. I hope this will not only for 2019, it will be on Corridor forever. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ इसके साथ ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने भी डिमांड की है कि वो शारदा पीठ नीलम जो पाकिस्तान साइड कश्मीर में है उस तरफ है, उस तरफ रूट खोले, तो विल यू बी फोर्थ कमिंग टू ओपन अप दैट रूट? एंड अलॉन्ग विद दैट जो रूट्स हमने और बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान खुले हैं, आईसीपी इंडिया पाकिस्तान ने बनाई है वाघा पे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एमएफएन का इशू है, इसके अलावा ट्रांजिट इशू पाकिस्तान से अभी नहीं मिला है, सो तो रूट्स को भी रीच आउट टू सेंट्रल एशिया. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू सर. जब बातचीत ही नहीं होती तो ये चीजें कैसे हल होंगी? आप ये गुड्स की बात कर रहे हैं, वाघा की बात कर रहे हैं, वो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट बात करने के लिए नहीं तैयार. ठीक है, इलेक्शन के बाद कर लें, लेकिन जहां तक हिंदू पिलग्रिम्स इंशाल्लाह उनके लिए भी हम आसान करेंगे. हमने यहाँ जो बुद्धिस्ट टूरिज्म उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़ी, क्योंकि एक 40 फुट स्लीपिंग बुद्धा हमने डिस्कवर किया है यहाँ नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद, गंदारा सिविलाइजेशन का. तो हम उनके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज्म पाकिस्तान में है, तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे. हिंदुओं की और भी बड़ी साइट्स है, किटास राज है, उधर हसना बदाल में भी है, तो हम इनकरेज करेंगे. जी बिल्कुल. Kartarpur Corridor groundbreaking ceremony happened just 2 days after India observed the 10th anniversary of 26/11. As a measure, and I'll ask you a very direct question there, as a measure to show that you are actually, you have a decisive manner in which you'll go about cracking down on terror, why is action against Hafiz Saeed proving to be so difficult for the Pakistan government to take? हाफिज सईद के ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे यूएन की सैंक्शन लगी हुई है. कौन सी? 1267 लगी हुई है. तो उनके ऊपर तो वैसे भी क्लैम्प डाउन कर दिया है. उनके ऊपर उसकी जो सैंक्शन बड़ी सिवियर हैं. जो दूसरे मुंबई के जो जिनके ऊपर केस चल रहा है वो अदालत के अंदर इस वक्त केस है, वो सब जुडिस है. तो ये तो हमने आके इनहेरिट किया है. और मैं तो सिर्फ आपको ये अपनी पूरे वसूख से कहता हूं कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी हमारी सॉइल इस्तेमाल करे, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर. लेकिन एक दोनों जगह अदालतों में एक यूएन की सैंक्शन लगी हुई है, दूसरे के ऊपर उनके ऊपर अदालत में केस चल रहा है, सब जुडिस है. She said that the Kartarpur development is unlikely to lead to any substantive or any concrete engagement between India and Pakistan. So how much of a disappointment it is for you, given the importance you have personally attached to the opening of the Kartarpur corridor? Thanks. इंसान कोशिश कर सकता है. आगे अब इंडिया के ऊपर है. What else can we do? We have tried. पहले भी कोशिश की है, और अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स जब उन्होंने कैंसिल की इंडियन गवर्नमेंट ने, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग होनी थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो हम अब इंतजार करते हैं. हमने ये करतारपुर तो इसलिए नहीं किया, ये तो एक हम समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो पीपल टू पीपल है, पब्लिक के अंदर कोई एनिमोसिटी नहीं है, गवर्नमेंट्स के इश्यूज हैं. और हमारी गवर्नमेंट ने ओपन इन्विटेशन दिया हुआ हिंदुस्तान को, अब देखें उनके ऊपर है. The clarification was just on what you had said about the UN sanctions. Actually, at present, Pakistan's anti-terrorism law that had an ordinance that brought it in line with the UN sanctions has lapsed. So my question really would be, are you prepared to bring that law to Parliament? Because the fear is that Pakistan's government would not be able to push this through, because that would directly make people like Hafiz Saeed, other people who have been banned by the United Nations Security Council, liable to be tried under Pakistan's own anti-terror laws. So that was just a clarification. And my question was that one difference between what
perhaps Prime Minister Modi has said himself. He's spoken to you on the telephone, I think you've exchanged letters, and his last statement on Kartarpur was that dono fauj ke beech mein jo bhi ho, and if the governments don't get on and they have a legacy of 1947, logon ko jodne ka kaam rokna nahi chahiye. And he in fact referred to the Berlin Wall, which I think Ms. Badal did as well. So my question is, since you've met Mr. Modi as well, and you've spoken to him, do you think that there is a chance that you and Mr. Modi can actually try and take the relationship forward? Look, Prime Minister Modi is the elected Prime Minister of India, and yes, I would be happy to talk to him anytime. As I said, we tried before, and actually I spoke to Mr. Modi, and we had a very good conversation. But then then we know the rest is history. Foreign Secretary could tell me about this, because I'm not clear about this. We still have within our legislation 1948, which allows us to implement UN Security Council resolutions. So that does provide the chapeau. So legally there is no lacuna, and of course all parts of the legislation is being looked at. From NDTV. It's actually a follow-up to some of the questions as well. But a lot of my colleagues who are here, some of them also came 20 years ago. India's position has been that, it is a gesture, which the Kartarpur is a great peace gesture, but time and again India has been let down. A lot of people came 20 years ago with the bus diplomacy, and we saw Kargil after that. Is there any kind of, how do you get that trust, fix that trust deficit that is there? Could it also, part two of my question is, could it also, don't you think that something like a lot of the people who want, like Dawood Ibrahim, he's been acknowledged, India believes, and they have given evidence constantly of where he is. Couldn't a grand gesture be, and wouldn't that be a direct road to peace, to hand over someone who's an international wanted terrorist like Dawood Ibrahim? मैं जब भी इंडिया भी गया हूँ कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, और जब ज़्यादातर कोई भी इंटरव्यू भी देता हूँ इंडिया की अखबारों को, चैनल्स को, हमेशा बात इधर ही आके फंस जाती है कि माजी में ये हुआ. मैंने कल यही वाज़े किया था कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, दुनिया में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो माजी को सिर्फ सीखने के लिए रखे. माजी में इंसान रहता नहीं है. यू डोंट लिव इन द पास्ट, यू जस्ट लर्न फ्रॉम इट. हमारे माजी ने हमें सिखाया क्या है कि इस जंग ने, जब जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक इम्पेडिमेंट बना है इस खित्ते को आगे बढ़ने से. जो इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख जानते हैं उनको पता है कि आज से 300 साल पहले ये दुनिया का सबसे अमीर इलाका था, और आज दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब गुर्बत है इस सब कॉन्टिनेंट में. अब हम ट्रैप हो सकते हैं पास्ट में, और हम वही चीजें रिपीट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत दोनों तरफ पड़े हैं इश्यूज. ये जो पंजाब का बॉर्डर है, जो कत्लेआम इस बॉर्डर के ऊपर हुई थी 1947 में, शायद ही दुनिया में इस तरह की बुचरी हुई हो जो इस बॉर्डर पे हुई थी. और मैं बड़ा हुआ था 5 साल पाकिस्तान के बढ़ने के बाद, और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द थे, वो जो भी उधर से आए थे, उन्होंने फैमिलीज किसी की, इनके रिश्तेदार, कोई ना कोई उनके पास हॉरर स्टोरी थी बताने की, और बड़ी देर तक नफरत थी हिंदुस्तान से. आहिस्ता आहिस्ता मैं जब पहली दफा खेलने गया क्रिकेट हिंदुस्तान में, तो चेंज हुआ मैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुए. और ये करतारपुर, ये जो कल इवेंट था, ये याद रखिए, इस सारे बॉर्डर पे जिस तरह की ब्लडशेड हुई थी 70 साल पहले, और जिस तरह का अब चेंज आ गया है, जिस तरह की लोगों की एटीट्यूड, जिस तरह की एक दूसरे को एक ब्रदरहुड सी नजर आई है, तो इसी तरह कौमें आगे बढ़ जाती हैं. अच्छे बुरे टाइम होते हैं, आप सीखते हैं, आप रियलाइज करते हैं, और आप आगे बढ़ते हैं. हम बार बार वहां फंस जाते हैं आके कि आपने ये किया. यहाँ आपको पूरी लिस्ट में बता दूंगा जो हम सब समझते हैं कि जी हिंदुस्तान ने हमारे से जुल्म किया. उधर जाते हैं तो वो पूरी लिस्ट दे देते हैं. और इसी में मुझे पिछले 30 साल से मैं यही देखता हूं कि हम वी ऑलवेज कम बैक टू द जीरो सम गेम. सो मेरा लास्ट
پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ دنیا کا حصہ ہے جو بہت گین کر سکتا ہے پیس سے. آپ کے لیے ہندوستان بڑا ملک ہے, اس وقت بڑا جی ڈی پی ہے, گروتھ ریٹ بہتر ہے, لیکن ہندوستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس امن سے. پاکستان اس سے علیحدہ گین کر سکتا ہے, لیکن یہ کبھی بھی ون سائیڈڈ کوشش نہیں چلے گی زیادہ دیر. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلے الیکشن تک مان لیا, لیکن اس کے بعد ہندوستان کو بھی رسپونڈ کرنا ہے. اور ہم پھر اگر یہ گورنمنٹ کے اندر ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو پھر بات کریں. میں اب ماضی کا تو نہیں جواب دے سکتا کہ جی ماضی میں یہ ہوا تو میں اب سارے ماضی کا ذمہ دار ہوں, وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب ایک دفعہ اگریمنٹس کریں گے پھر میرے سے بات کریں کہ میں اگر کسی اگریمنٹ سے پیچھے ہٹتا ہوں, اور میں یقین کریں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ تھا لیکن پاکستانی فوج نے بات نہیں مانی. اس وقت پاکستان میں پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی گورنمنٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں, اور ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم ساروں کا کنسنسس ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ میں کوئی جو آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ ایک ملک کے اندر کنسنسس ہے اس وقت. لیکن انفارچونیٹلی جب ایک طرف سے رسپانس نہیں آتا اور پھر اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں الٹی سیدھی, پھر وہ پریشر پڑ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیس کی پراسپیکٹس کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از میرے تو 3 مہینے ہوئے پاور میں, تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان سے بھی اور جتنے بھی افغانستان سے, یہ جو 2 ہمارے اس وقت نیبر سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں, ہم پوری کوشش کریں گے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے دونوں سے. 2 questions and a request. I know you said Hafiz Saeed and I will ask it again, but I won't. Somebody has already asked it. You have a lot of goodwill in India. No Pakistan Prime Minister has traveled to India as often as you, and you have a particular relationship with Mumbai. You said mindsets changed in Pakistan in 2004, around that period. Mindsets are also changed in India post 2008, which is 10 years ago. There's anger. In a sense, therefore, you need to do that grand gesture, whatever it is, whether it's a Dawood Ibrahim, whether it's Hafiz Saeed in jail. What is that big gesture? Are you willing to take the tough gesture? Kartarpur, perhaps some would say, was the low-hanging fruit. Are you willing to take that big gesture, which would ensure that goodwill that you have is actually then translated into trust? That's question 1. Number 2, sir, you in September wrote a rather angry letter to Narendra Modi ji. You said, small minds, and you seemed very angry. Tweet. Now they all tweet. Nobody writes letters. So, do you feel that in hindsight, do you still feel the same way? And finally, sir, there is a small request. No, it's a request, sir. There is a young Indian who is going to be, who has been in a Pakistani jail. He strayed into your country because he fell in love with a girl. December 16th, he is officially supposed to be released. India says that they've written 66 letters asking for consular access. His name is Hamid Ansari, sir. He's a very, I know his mother. She broke down twice in front of me last month. I request you, sir, to please look at his case as in as humane a manner as possible, sir. So it's 2 questions and a request, sir. راجدیپ, یہ تو جو آپ کا تیسرا ریکویسٹ ہے وہ تو انشاءاللہ میں ابھی چیک کروں گا. دس از دا فرسٹ آئی ہیو ہرڈ آف اٹ, اور اس کے اوپر تو انشاءاللہ ویل ڈو آور بیسٹ. I don't know what the case is, but our High Commission is ready to give. Okay. دیکھیں, آپ یہ جو گرینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں نا, گرینڈ جسٹر ہوگی اس لیے ہوگی کہ ہم پاکستان خود چاہتا ہے کہ ہم اس ملک میں جو بھی ہماری پالیسیز پہلے تھی ہم آگے کا دیکھنا چاہتے ہیں. تو آگے تو جائیں گے جب ہم پیچھے کی غلطیوں سے سیکھیں گے. لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر ہر قسم کے کیونکہ میں تو جتنی میں نے وہاں اپنا کرکٹ کے اندر اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں, اور جتنی میری دوستیاں تھیں اور جو رسپیکٹ مجھے ملا, پیار ملا, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو اور طرح دیکھیں, ٹیریٹوریل نہ دیکھیں. کیونکہ یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں بچے ہیں وہاں جو جس طرح کی
جو یہ چل رہی ہے یہ 20-25 سال سے ایک ملٹری سلوشن کی یہ فورس سے یہ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر. ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم ہندوستان کے قریب جانا چاہتے ہیں, تو یہاں ایک بہت بڑا ہمارے پاس, کیونکہ ہر ملک میں آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, آپ کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ رکاوٹ ایک بہت بڑی آتی ہے سامنے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ دیکھیں انڈین گورنمنٹ اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم کشمیر کے لوگوں کے لیے تو کچھ کرے. ان کا تو کوئی یہ جو ہر باری ہم یہ اب تو سوشل میڈیا ہے, آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں ہر روز لاشیں آ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, تو وہ ایک بہت بڑی ہمارے جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, یہ ہمارے لیے مشکل پڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا گرینڈ جیسچر کرو, گرینڈ جیسچر ہمیشہ ہوتی ہے دوسری طرف سے بھی رسپانس آئے. ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سے بھی تو کچھ آئے نا, ہمارے بھی تو لگے کہ ہاں جی دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے, یہ بڑی جلدی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ون سائیڈڈ جیسچر کرتے رہیں اور ادھر سے یہاں سے امیجز آئیں, اور پھر ہمارے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اس کے پاس اپوزیشن ہوتی ہے, سارا وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے, تو وہ کتنی دیر وہ برداشت کر سکتی ہے. مجھے تب بھی تنقید ہوئی, لوگوں نے کہا جی آپ نے بڑی کوشش کی, دیکھیے کس طرح کیا آپ کو ہندوستان نے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا, پارلیمنٹ میں فیس کرنا پڑتا ہے اپوزیشن, اس لیے گرینڈ جیسچر دونوں طرف سے, ادھر سے بھی جیسچر آئے. اور ہم جو جہاں تک میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری سوئل پہ کسی قسم کی ٹیررزم ہمارے سے باہر نہ جائے. تھینک یو جی. خطے میں امن کا خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ دو جوہری ریاستیں کبھی بھی جنگ کے لیے متحمل نہیں ہو سکتی. مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان ہر طرف تنازع ہے, دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. پاکستان نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے, بھارت کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مذاکرات کے ذریعے تنازعات یا مسائل کے حل کی کوششیں جاری رہنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ماضی سے سیکھے بغیر کوئی انسان آگے ترقی نہیں کر سکتا. ہم نے کوشش کی ہے, کامیابی کا نصاب بھارت کے رویے پر ہے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہے. ناظرین, ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جو دہشت گردی تھی اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے. پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں وہ بالکل ایک پیج پر ہیں, اور دہشت گردی کی لعنت سے ہم جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں اتنا ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بر صغیر 300 سال پہلے دنیا کے امیر ترین خطوں میں شمار کیا جاتا تھا اور آج غریب ترین خطہ ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ بر صغیر کے تمام مسائل کی بنیاد ہیں. ممبئی واقعے کے بعد پاک بھارت تعلقات تعطل کا شکار ہوئے. کرتارپور راہداری کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ کرتارپور راہداری کو کھولنا سکھ برادری کا بہت دیرینہ مطالبہ تھا. ہم نے بہرحال کوشش کی ہے کہ کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں, لیکن اس کا انحصار جو ہے وہ بھارت کے رویے پر ہے. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان بھارتی صحافی